اینیمل فارم محض ایک کہانی نہیں بلکہ تاریخ کے کچھ تلخ ترین حقائق کا عکس ہے۔ یہ جارج آرویل کا شاہکار ناول ہے جو انقلاب اقتدار کی ہوس اور آمریت کی تباہ کاریوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ صرف 1917 کے روسی انقلاب کی تمثیل نہیں بلکہ دنیا کے کئی دوسرے انقلابات اور آمریتوں کی بھی تصویر ہے۔ آج ہم اس کہانی کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے جہاں آزادی کے نعرے لگے مگر انجام وہی ہوا جو اینیمل فارم میں پیش کیا گیا تھا۔ اینیمل فارم کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے۔ اولڈ میجر جو ایک دانشمند خنزیر ہے جانوروں کو بغاوت پر اکساتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ انسان ہی ان کے تمام مسائل کی جڑ ہے اور اگر وہ انسانوں سے نجات پالیں تو وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ نظریہ کارل مارکس اور آلادمر لینن کے کمیونزم کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے جہاں مزدور طبقے کو سرمایہ دارانہ نظام سے آزادی دلانے کا خواب دکھایا گیا تھا۔ یہی خواب 1789 کے فرانسیسی انقلاب میں بھی دیکھا گیا تھا جب عوام نے بادشاہت کے خلاف بغاوت کی اور مساوات، آزادی اور اخوت کے نعرے لگائے۔ مگر جیسے روسی انقلاب میں یہاں بھی انقلاب کی روح جلد ہی آمریت میں بدل گئی۔ روبسپیئر اور اس کی ریجن آف ٹیرر بالکل اسی طرح سامنے آئی جیسے نپولین نے اینیمل فارم میں اقتدار پر قبضہ کیا۔ مسٹر جونز جو ایک لاپرواہ اور ظالم مالک ہے جانوروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک دن بھوک اور بدسلوکی سے تنگ آ کر جانور بغاوت کر دیتے ہیں اور مسٹر جونز کو فارم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ واقعہ 1917 کے روسی انقلاب کی علامت ہے جب عوام نے زار نکولس دوم کو اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے کیونکہ اقتدار کی تبدیلی کا مطلب ہمیشہ بہتری نہیں ہوتا۔ اب فارم پر ایک جمہوری نظام قائم ہوتا ہے جس میں اسنوبال اور نپولین نامی دو ذہین خنزیر قیادت کرتے ہیں۔ اسنوبال ایک ترقی پسند اور انقلابی سوچ رکھتا ہے جبکہ نپولین زیادہ چالاک اور خود غرض ہوتا ہے۔ دونوں میں اختلافات بڑھنے لگتے ہیں اور بالآخر نپولین اپنی طاقتور کتوں کی فوج کے ذریعے اسنوبال کو جلاوطن کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جوزف اسٹالن کے اقتدار سنبھالنے اور اپنے مخالف لیون ٹراٹسکی کو جلاوطن کرنے کی علامت ہے۔ مگر کیا یہی کہانی ہمیں 20ویں صدی کے چینی ثقافتی انقلاب میں نہیں ملتی؟ ماؤ زیتن نے بھی اپنے سیاسی حریفوں کو اسی طرح راستے سے ہٹایا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ نپولین اقتدار میں آ کر اپنی حکمرانی کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ فیصلے اب صرف وہ کرے گا اور دوسرے جانوروں کو اس کی بات ماننی ہوگی۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور ایک آمریت قائم کر لیتا ہے۔ وہ پروپیگنڈا کے لیے اسکولر نامی چالاک خنزیر کو استعمال کرتا ہے جو جھوٹے بیانات دے کر باقی جانوروں کو قائل کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں نازی جرمنی کے جوزف گوبلز کی یاد دلاتا ہے جس نے ہٹلر کے لیے پروپیگنڈا کا جال بچھایا تھا۔ جانور شدید محنت کرتے ہیں، خاص طور پر باکسر جو ہمیشہ کہتا ہے میں زیادہ محنت کروں گا۔ وہ انقلاب پر مکمل یقین رکھتا ہے اور نپولین کو کبھی غلط نہیں سمجھتا۔ مگر جب وہ بوڑھا اور بیمار ہو جاتا ہے تو نپولین اسے علاج کے لیے کہہ کر قصائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ان مزدوروں کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے کمیونسٹ انقلاب کے لیے قربانیاں دیں مگر بعد میں ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ جیسے اسٹالن کے دور میں لاکھوں کسانوں اور مزدوروں کو جلاوطن قتل کر دیا گیا تھا۔ نپولین وقت کے ساتھ ساتھ مزید ظالم ہوتا جاتا ہے۔ وہ خوراک کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے خونخوار کتے پال لیتا ہے اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس دوران وہ دوسرے فارمز کے انسانوں سے خفیہ معاہدے کرتا ہے جبکہ عام جانوروں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ انسان اب بھی دشمن ہے۔ یہ ہمیں شمالی کوریا کے رہنماؤں کی یاد دلاتا ہے جو عوام کو غیر ملکی سازشوں سے ڈرا کر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ فارم کے اصول بدلنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں قانون تھا تمام جانور برابر ہیں، مگر بعد میں یہ تبدیل ہو کر بن جاتا ہے تمام جانور برابر ہیں مگر کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ نپولین اور دوسرے خنزیر وہی کام کرنے لگتے ہیں جو کبھی انسان کیا کرتے تھے، وہ گھر میں رہنے لگتے ہیں، بستر پر سونے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ شراب پینے بھی لگتے ہیں۔ آخر میں جب باقی جانور خفیہ طور پر کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، وہ خنزیر اور انسان میں فرق ہی نہیں کر پاتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کہانی کا سب سے بڑا سبق سامنے آتا ہے۔ انقلاب ہمیشہ اچھے ارادوں سے شروع ہوتے ہیں مگر طاقت اکثر بدعنوانی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔
ہم یہی کہانی عرب بہار عرب سپرنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جب لوگوں نے آزادی کے لیے بغاوت کی مگر بعد میں کئی ممالک میں وہی ظلم اور کرپشن واپس آ گیا۔ جو حکمران اپنے آپ کو عوام کا نجات دہندہ کہتے ہیں وہی اکثر سب سے بڑے ظالم بن جاتے ہیں۔ اینیمل فارم ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے حکمران تاریخ کو اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں اور سچ کو چھپا دیتے ہیں۔ اگر عوام خود بیدار نہ ہو تو وہی آمریت بار بار لوٹ آتی ہے۔ یہ کہانی آج بھی دنیا میں ہو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے سبق سیکھیں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹس میں بتائے کیا آپ کے خیال میں آج بھی اینیمل فارم جیسے حالات کسی ملک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔